اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے گھرانے میں تشریف فرما تھے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر تھے۔ اتنے میں ایک تنومند دراز قد، کشادہ سینے اور نرگسی آنکھوں والے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ ان کی آواز سن کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح انور پر بشاشت پھیل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوش آمدید پاکیزہ اور مصفا انسان۔ یہ صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو سرور کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء، نبی رحمت نے طبیب المطیب کے محتمم باللسان لقب سے نوازا، حضرت عمار بن یاسر تھے۔ حضرت عمار بن یاسر کا شمار نہایت ہی عظیم المراتب صحابہ اکرام میں ہوتا ہے۔ ان کے والد یاسر ابن عامر اور والدہ سمیہ بنت خیاط کو بھی شرف صحابیت کا حاصل تھا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت یاسر ابن عامر یمن کے رہنے والے تھے۔ وہ اپنے مفقود الخبر بھائی کی تلاش کرتے ہوئے مکہ میں وارد ہوئے۔ ان کے دو بھائی مالک اور حارث بھی ساتھ تھے۔ جب ان کا گمشدہ بھائی مکہ میں نہ ملا تو مالک اور حارث تو واپس لوٹ گئے، لیکن یاسر بن عامر نے ابو حذیفہ بن مغیرہ مخزومی سے حلیفاً تعلقات قائم کر کے مکہ ہی میں مستقل اقامت اختیار کر لی۔ یہ بعثت نبوی سے تقریباً 45 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ابو حذیفہ بن المغیرہ نے اپنی باندی سمیہ بنت خیاط کی شادی حضرت یاسر بن عامر سے کر دی۔ ان کی سلب سے حضرت سمیہ کے دو بیٹے حضرت عمار اور حضرت عبداللہ پیدا ہوئے۔ ابو حذیفہ نے اس سارے خاندان کو بڑے لطف و محبت سے رکھا۔ اس کے انتقال کے کچھ عرصہ بعد نبی کریم کی بعثت ہوئی اور آپ نے دعوت حق کا آغاز فرمایا، تو اس سعید الفطرت خاندان کے تمام افراد نے بعثت کے ابتدائی زمانے ہی میں حضور کی دعوت پر لبیک کہا۔ ان کے قبول اسلام کا صحیح زمانہ کون سا تھا، اس کے بارے میں مشہور روایت یہ ہے کہ حضرت عمار نے بعثت کے ابتدائی 3 سالوں کے اندر کسی وقت اسلام قبول کیا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان لانے کے بعد حضرت ابو بکر کے علاوہ صرف 5 غلاموں اور 2 عورتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دیکھا۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ ابو حذیفہ نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے بچپن ہی میں آزاد کر دیا تھا، لیکن حضرت سمیہ کو اپنی غلامی میں ہی رکھا۔ اس کے مرنے کے بعد وہ اس کے ورثہ ابو جہل وغیرہ کی غلامی میں آ گئی تھیں۔ حضرت عمار کے بھائی حضرت عبداللہ کے بارے میں کسی نے وضاحت نہیں کی کہ وہ بھی آزاد کر دیے گئے تھے یا غلام ہی تھے۔ بصورت یہ خاندان بنو مخزم سے وابستہ تھا۔ اہل حق کے لیے یہ بڑا پرعشوب زمانہ تھا کہ مکہ کا جو شخص اسلام قبول کرتا، مشرکین قریش کے غیظ و غضب اور جور و تعدی کا نشانہ بن جاتا تھا۔ مشرکین اس معاملے میں اپنے قریب ترین عزیزوں کا بھی لحاظ نہیں کرتے تھے۔ ان کے غریب الوطن اور بے یار و مددگار باپ بیٹوں اور حضرت سمیہ پر مشرکین نے قبول اسلام کے جرم میں ایسے لرزہ خیز مظالم ڈائے کہ انسانیت سر پیٹ کر رہ گئی۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ضعیف اور قبیل الانسان تھے، لیکن کفار کی تمام سختیوں کے باوجود ان کے قدم جادہ حق سے لمحہ بر کے لیے بھی نہ ڈگمگائے۔ یہی حال ان کے بیٹوں کا تھا۔ ان مظلوموں کو لوہے کی زر میں پہنا کر مکہ کی جلتی تپتی ریت پر لٹانا، ان کی پشت کو انگاروں سے داغنا کفار کا روز کا معمول بن گیا تھا، لیکن وہ نشہ توحید میں ایسے مخمور تھے کہ راہ حق سے ہٹنے کا نام بھی نہ لیتے تھے۔ بلازاری نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک دن جب یہ چاروں نفوس قدسی کفار کے ہاتھوں لرزہ خیز اذیتیں جھیل رہے تھے کہ رسول اللہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ ان کو مبتلا اذیت دیکھ کر آپ کو سخت رنج ہوا اور آپ نے فرمایا، صبر کرو اے آل یاسر، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔
بوڑھے یاسر یہ ظلم سہتے سہتے ایک دن جان بحق ہو گئے۔ پھر ایک دن ابو جہل نے حضرت سمیہ کے نازک مقام پر اپنا برچہ کھینچ مارا، جس کے صدمے سے وہ شہید ہو گئیں۔ عہد رسالت کی یہ پہلی شہادت تھی جو راہ حق میں واقع ہوئی۔ ظالم ابو جہل نے حضرت عبداللہ بن یاسر کو بھی تیر مار کر شہید کر دیا۔ اب صرف عمار رضی اللہ تعالی عنہ باقی رہ گئے تھے۔ ان کو اپنی والدہ کی مرگ پر بے سخت صدمہ ہوا۔ روتے ہوئے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ سنا کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اب تو ظلم کی انتہا ہو گئی۔ حضور نے ان کو صبر کی تلقین کی اور فرمایا، اے اللہ، آل یاسر کو دوزخ سے بچا۔ والدین اور بھائی کی شہادت کے بعد بھی حضرت عمار بدستور کفار کی مشق و ستم کا نشانہ بنتے رہے۔ ایک مرتبہ تو مشرکین نے حضرت عمار بن یاسر کو دہتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر سے گزرے تو ان کے سر پر دست مبارک پھیرا اور فرمایا، اے آگ عمار پر اس طرح ٹھنڈی ہو جا جس طرح تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ مشرکین نے حضرت عمار کو پانی میں اس قدر غوطے دیے کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھے، یہاں تک کہ ان ظالموں نے ان کی زبان سے ایسے نازیبا کلمے کہلوائے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار اور بتوں یعنی مشرکین کے معبودوں کی تعریف تھی۔ جب ان بدبختوں سے جان چھوٹی تو وہ دوڑتے ہوئے اور روتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے پوچھا، کیا بات ہے؟ تمہارے پیچھے کیا چیز لگی ہوئی ہے کہ رو رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، بہت بڑی برائی یا رسول اللہ، مجھے ان ظالموں نے اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ میں نے آپ کے حق میں نازیبا کلمہ نہیں کہا اور ان کے معبودوں کے حق میں ذکر خیر نہیں کیا۔ حضور نے پوچھا، تم اپنے دل کی کیا کیفیت بتاتے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا دل تو ایمان بالا ایمان بن رسول اللہ کے ساتھ مطمئن ہے۔ حضور نے نہایت شفقت کے ساتھ ان کی آنکھوں سے آنسو پونچھے اور فرمایا، کچھ مذائقہ نہیں، اگر آئندہ بھی وہ تمہاری اذیت کے در پہ ہوں، اس قسم کا مطالبہ کریں تو جان بچانے کے لیے ایسا کر لینا۔ مفسرین نے لکھا ہے، سورہ نحل کی یہ آیت جس کسی بارے میں نازل ہوئی ہے، جو شخص ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے مگر وہ جو مجبور کیا گیا ہو، اس کا دل ایمان سے مضبوط ہو تو وہ اس سے مطمئن ہے۔ حضرت عمار ہجرت مدینہ تک مسلسل مکہ میں رہ کر کفار کے مظالم برداشت کرتے رہے۔ مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے کچھ عرصہ بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ کرایا تو حضرت عمار کو حضرت حذیفہ بن یمان کا اسلامی بھائی بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز فرمایا تو سب صحابہ کرام نے اس کام میں بڑے جوش و جذبے سے حصہ لیا۔ خود سرور عالم دوسروں کی طرح برابر گارا اور اینٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے تھے۔ صحابہ کرام منتیں کرتے تھے، حضور یہ زحمت گوارا نہ فرمائے، ہم یہ کام کر لیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منظور نہ فرمایا۔ اس موقع پر حضرت عمار اینٹیں اور گارا لا لا کر دیتے تھے اور یہ رجز پڑھتے جاتے تھے، ہم مسلمان ہیں، ہم مسجد بناتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ ہم ایک ایک اینٹ اٹھا رہے تھے، عمار دو رسول اللہ نے ان کو دیکھا تو ان کے بدن سے مٹی صاف کرنے لگے اور فرمانے لگے، ہائے عمار، اس کو باغی جماعت قتل کرے گی۔ طبقات ابن سعد میں ہے، ایک دن کسی نے حضرت عمار کے سر پر اتنا بوجھ لاد دیا کہ وہ لوگ چلا اٹھے، یہ بوجھ عمار کو مار ڈالے گا۔ وہ پہلے بھی ایسی شکایات کر چکے تھے، ان پر ان کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ لاد دیا جاتا تھا۔ سرور عالم نے سنا تو کچھ اینٹیں اٹھا کر پھینک دی اور فرمایا، افسوس ابن سمیہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اخلاص فی الدین اور جذبہ فدویت کے اطراع فرماتے تھے اور ان کا بہت اعزاز و اکرام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، ایک مرتبہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو ایک مہم کا امیر بنا کر بھیجا۔ ان کے ماتحت لشکر میں حضرت عمار بن یاسر بھی شامل تھے۔ یہ لشکر روانہ ہوا اور اس قبیلے کے قریب پہنچ گیا جس سے صبح جنگ کرنی تھی۔ رات کے آخری حصے میں وہیں پڑاؤ ڈال دیا۔ اس قبیلے کو کسی شخص نے مسلمانوں کی آمد کی اطلاع دے دی، وہ لوگ بھاگ گئے، البتہ ایک آدمی وہیں ٹھہرا رہا کیونکہ وہ اور اس کے گھر والے اسلام لا چکے تھے۔
اس کے اہل خانہ نے بھی فرار کے لیے سواریوں پر سامان لاد لیا، لیکن اس شخص نے ان سے کہا ذرا ٹھہر جاؤ، میری واپسی کا انتظار کرو۔ اس کے بعد وہ مسلمانوں کے پڑاؤ میں آ کر حضرت عمار سے ملا اور ان سے کہا میں اور میرے گھر والے اسلام لا چکے ہیں، کیا یہ بات مجھے نفع پہنچائے گی؟ میری قوم تو تم لوگوں کی آمد کا سن کر بھاگ گئی ہے۔ حضرت عمار نے اس سے کہا تو ٹھہر جا، تجھے امن ہے۔ چنانچہ وہ آدمی اور اس کے گھر والے اپنی بستی ہی میں ٹھہر گئے۔ علی صبح حضرت خالد نے اس بستی پر چڑھائی کی، دیکھا کہ سب لوگ بھاگ گئے ہیں۔ انہوں نے اس آدمی اور اس کے گھر والوں کو پکڑ لیا۔ حضرت عمار نے اس حضرت خالد سے کہا تمہیں اس آدمی کی کوئی کچھ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ اسلام لا چکا ہے۔ حضرت خالد نے کہا تمہیں اس آدمی سے کیا واسطہ، کیا تم اسے پناہ دو گے حالانکہ امیر لشکر میں ہوں؟ حضرت عمار نے فرمایا ہاں میں پناہ دوں گا، خواہ تم امیر ہو۔ یہ آدمی ایمان لا چکا ہے اور اگر چاہتا تو یہ بھی اسی طرح بھاگ جاتا جس طرح اس کی قوم بھاگ گئی۔ میں نے ہی اس کے اسلام کی وجہ سے اس کو یہاں ٹھہرنے کا مشورہ دیا۔ اس معاملے میں تلخ کلامی کی صورت اختیار کر لی۔ جب یہ لشکر واپس مدینہ آیا تو حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمار بن یاسر دونوں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمار نے سارا واقعہ حضور کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے امن دینے کو برقرار رکھا، البتہ ہدایت فرمائی کہ آئندہ کوئی شخص امیر کے مشورے یا اجازت کے خلاف کسی کو پناہ نہ دے۔ اس کے بعد پھر ان دونوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تیزی ترشی ہوئی۔ حضرت خالد نے غیظ و غضب کی حالت میں کہا یا رسول اللہ، آپ کے سامنے یہ غلام مجھے سخت سست کہہ رہا ہے، اللہ کی قسم اگر آپ نہ ہوتے تو اس کو یہ جرت نہ ہوتی۔ حضور نے فرمایا خالد عمار سے رک جاؤ، یہ جو عمار کو برا کہتا ہے اللہ اس کو برا کہتا ہے، جو عمار کو مبغوض رکھتا ہے وہ اللہ کے نزدیک مقبوض ہوتا ہے، جو عمار کی تحقیر کرتا ہے اللہ اس کی تحقیر کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، وہاں سے چل دیے۔ حضرت خالد بن ولید ان کے پیچھے لپکے اور ان کے کپڑوں کو پکڑ لیا، پھر ان کو منانے لگے یہاں تک کہ حضرت عمار ان سے راضی ہو گئے۔ اس طرح کا ایک واقعہ مسلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کی لڑائی میں حضرت عمار نے حیرت انگیز شجاعت اور بصالت کا مظاہرہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ یمامہ کی لڑائی میں حضرت عمار کا ایک کان شہید ہو گیا جو پاس ہی زمین میں پھڑک رہا تھا، لیکن وہ بے پرواہی سے حملے پر حملے کر رہے تھے، جس طرح رخ کرتے دشمنوں کی صفیں ابتر ہو جاتی تھی۔ ایک موقع پر مسلمانوں کے قدم اکھڑنے لگے تو وہ ایک بلند چٹان پر چڑھ گئے اور للکار کر کہا مسلمانوں کیا تم جنت سے بھاگتے ہو؟ دیکھو میں عمار بن یاسر ہوں، آؤ میری طرف آؤ۔ ان کی آواز سن کر مسلمانوں کے قدم جم گئے اور انہوں نے حضرت عمار کے ساتھ مل کر اس زور کا حملہ کیا کہ مرتدین کا منہ پھر گیا، بالآخر مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ ناظرین کرام، جنگ یمامہ 11 ہجری کے وقت حضرت عمار کی عمر 65 برس کے قریب تھی، لیکن شجاعت اور جان بازی میں وہ جوانوں پر بھی بازی لے گئے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق حضرت عمار کو بہت مانتے تھے، ان کا بہت اعزاز و اکرام کرتے تھے۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ سرداران قریش حضرت ابو سفیان بن حرب، حضرت حارث بن حشام اور حضرت سہیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق سے ملاقات کے لیے آئے۔ عین اسی وقت حضرت عمار، حضرت بلال اور حضرت صہیب الرومی بھی اسی غرض کے لیے کاشانہ خلافت پر پہنچے۔ امیر المومنین کو اطلاع ہوئی تو انہوں نے پہلے حضرت عمار، حضرت بلال اور حضرت صہیب کو ملاقات کے لیے اندر بلایا اور سرداران قریش سے بات میں ملاقات کی۔ حضرت ابو سفیان نے اسے محسوس کیا اور امیر المومنین سے شکوہ کیا کہ غلاموں کو تو فوراً بلا لیا اور ہم جو قریش کے سربراہ لوگ ہیں بیٹھے ہوئے راہ تکتے ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا اس کا جواب آپ لوگوں کو خود اپنے ضمیر سے پوچھنا چاہیے۔ اسلام نے سب کے ساتھ آپ کو بھی بلایا مگر یہ لوگ آپ پر سبقت لے گئے۔ ناظرین اکرام، 20 ہجری میں حضرت عمر نے حضرت عمار بن یاسر کو کوفہ کا والی یعنی گورنر بنایا۔ حضرت عمار کو امارات کوفہ کے زمانے میں مسلمانوں کو مدائن میں کسی قبر پر ضبخت کے کپڑوں میں لپٹی ہوئی ایک لاش ملی۔ اس کے پاس بہت سا روپیہ بھی رکھا ہوا تھا۔ کفن اور روپیہ حضرت عمار کے پاس کوفہ لایا گیا۔ انہوں نے امیر المومنین حضرت عمر کو خط لکھ کر دریافت کیا کہ دونوں چیزوں کو خزانے میں جمع کر دوں یا پانے والے کو دے دوں؟ امیر المومنین نے جواب دیا یہ چیزیں پانے والوں کو دے دو اور ان سے نہ لو۔ حضرت عمار نے 1 سال 9 ماہ تک
امارات کوفہ کے فرائض نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیے۔ ناظرین اکرام، جب حضرت خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلافت میں آئے تو حضرت عمار نے ان کے اوپر پرجوش حمایت کی، ان کے دست بازو ثابت ہوئے۔ جنگ جمل سے پہلے حضرت علی نے انہیں حضرت حسن کے ساتھ کوفہ بھیجا تاکہ وہاں کے لوگوں کی حمایت حاصل کر سکے۔ کوفہ کے گورنر حضرت ابو موسیٰ کا رویہ غیر جانبدار نہ تھا، جو حضرت حسن اور حضرت عمار کو پسند نہ تھا۔ وہ جامع کوفہ میں لوگوں کو غیر جانبدار رہنے کی تلقین فرما رہے تھے کہ حضرت حسن اور حضرت عمار وہاں پہنچ گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو موسیٰ کو پیچھے ہٹا کر ممبر پر کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو اپنی حمایت پر آمادہ کرنے کے لیے ایک پرجوش تقریر کی۔ حضرت عمار بھی ان کے ساتھ ممبر پر چڑھ گئے اور تقریر کرتے ہوئے کہا، لوگوں میں جانتا ہوں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا اور آخرت میں رسول اللہ کی حرم محترم ہے، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے رہا ہے کہ تم اس کی فرما برداری کرتے ہو یا حضرت عائشہ کی۔ کوفہ کے ایک صاحب اثر صحابی حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمار کی پرزور تائید کی۔ اس طرح کوفہ کے تقریباً 10,000 آدمی حضرت علی کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے حضرت عمار کے ساتھ ہو گئے۔ ناظرین اکرام، جنگ جمل کا آغاز ہوا تو حضرت علی نے حضرت عمار کو میسرہ کا افسر بنایا، چونکہ انہیں حضرت علی کے برسر حق ہونے کا پورا یقین تھا، اس لیے غیر معمولی جوش اور ثابت قدمی سے لڑے یہاں تک کہ حضرت علی کو فتح ہوئی۔ ناظرین اکرام، یہ واقعہ جمادی الثانی 36 ہجری کا ہے۔ جنگ جمل کے بعد حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان اختلافات شدید سے شدید تر ہوتے گئے، یہاں تک کہ صفین کی لڑائی چھڑ گئی۔ اس لڑائی میں بھی حضرت عمار نے حضرت علی کا ساتھ دیا۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ جب وہ حضرت علی کے لشکر میں شامل ہو کر میدان جنگ کی طرف بڑھ رہے تھے تو بار بار کہتے جاتے تھے، الہی اگر میں جانتا کہ پہاڑ سے کود کر، پانی میں ڈوب کر یا آگ میں جل کر جان دینا تیری خوشندی کا باعث ہوگا تو میں ہر طریقے سے تجھے خوش کرتا۔ اب میں لڑنے جا رہا ہوں تو اس میں بھی تیری رضائے جوئی مقصود ہے۔ امید ہے کہ تو اس مقصد میں مجھے ناکام نہ کرے گا۔ اس وقت ان کی عمر 90 برس سے اوپر تھی، لیکن جوش و جذبے سے سرشار تھے اور قوی مضبوط تھے، اس لیے جنگ میں شجاعت و مردانگی دکھائی۔ جس طرح رخ کرتے صفین دریں برم ہو جاتی۔ ایک مرتبہ جنگ میں امیر معاویہ کے علمبردار حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ پر نظر پڑی تو جوش غضب سے بے قرار ہو گئے۔ زبان پر یہ الفاظ آئے، میں اس علمبردار سے 3 بار رسول اللہ کی ہمر کرابی سے لڑ چکا ہوں، اب چوتھی بار اس کا سامنا کروں گا۔ واللہ اگر وہ ہم کو شکست دیتے تو مقام ہجر تک بھی پیچھے دھکیل دیں تو پھر بھی میں یہی جو کہوں گا، ہم حق پر ہیں وہ غلطی پر۔ ایک دن شام کے وقت جب سورج غروب ہو رہا تھا، لڑائی پوری شدت سے جاری تھی۔ حضرت عمار نے دودھ کے چند گھونٹ پیے اور فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری گھونٹ جو تم پیو گے دودھ کا ہوگا۔ یہ فرما کر غنیم پر شیر کی طرح حملہ آور ہوئے۔ اس وقت زبان پر یہ رجز جاری تھے، آج میں دوستوں سے ملوں گا، آج میں اپنے محبوب آپ کی جماعت سے ملوں گا۔ حضرت ہاشم بن عتبہ نے حضرت علی کا علم اٹھا رکھا تھا، ان پر نظر پڑی تو کہا، اے ہاشم آگے بڑھو، جنت تلواروں کے سایوں کے نیچے ہے اور موت نیزوں کے کناروں پر۔ جنت کے دروازے کھولے جا چکے ہیں، حورانے بہشتی مزین ہو چکی ہیں۔ پھر اس بے جگری سے لڑے کہ شامی فوج کے پرے صاف کر دیے۔ بلاخر ایک شامی سپاہی نے انہیں اپنے نیزے سے مجروح کر کے زمین پر گرا دیا اور ایک شامی نے ان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علامہ ابن اسیر اور حافظ ابن کثیر کا بیان ہے کہ حضرت عمار کے شہید ہونے کی خبر امیر معاویہ کو پہنچائی گئی تو اس وقت ان کے پاس حضرت عمر بن عاص، ان کے فرزند حضرت عبداللہ بن عمر بھی موجود تھے۔ حضرت عبداللہ نے حضرت امیر معاویہ اور اپنے والد کو رسول اللہ کا یہ ارشاد یاد دلایا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا، کیا ہم نے عمار کو قتل کیا ہے؟ ان کو تو اس نے قتل کیا ہے جو انہیں میدان جنگ میں لایا۔ ان کا اشارہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف تھا، جن کی حمایت میں لڑتے ہوئے حضرت عمار نے شہادت پائی۔
ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دو آدمی جھگڑتے ہوئے حضرت عمر بن عاص کے پاس آئے۔ ان میں سے ہر ایک نے کہا کہ عمار کو میں نے قتل کیا ہے، اس لیے انعام کا مستحق ہوں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم یہ دونوں دوزخ کے لیے جھگڑ رہے ہیں، واللہ میں پسند کرتا ہوں آج سے 20 برس پہلے میں مر گیا ہوتا۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ یہ واقعہ حضرت امیر معاویہ کے سامنے پیش آیا جب حضرت عمر بن عاص نے یہ کہا کہ یہ دونوں حضرت عمار کے قاتل ہونے کا دعویٰ کرنے والے جہنم کے لیے جھگڑ رہے ہیں، تو حضرت امیر معاویہ نے برہم ہو کر کہا، عمر تم کیا کہہ رہے ہو؟ جو لوگ تمہاری خاطر جانیں قربان کر رہے ہیں تم ان کو ایسا کہتے ہو؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم ایسا ہی ہے، کاش آج سے 20 برس پہلے مجھے موت آ گئی ہوتی۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے حضرت عمار کی شہادت کے بعد بعض غیر جانبدار صحابہ اکرام بھی حضرت علی کی طرف دار ہو گئے۔ حضرت علی نے حضرت عمار کی شہادت کی خبر سنی تو اشکبار ہو گئے۔ جب ان کی خون آگشہ ناش میدان جنگ سے اٹھا کر لائی گئی تو حضرت علی نے ان کے قریب کھڑے ہو کر فرمایا، اللہ نے عمار پر رحم کیا جس دن وہ ایمان لائے، اللہ نے عمار پر رحم کیا جس دن وہ شہید ہوئے، اللہ نے ان پر رحم فرمائے گا جس دن وہ اٹھائے جائیں گے۔ میں نے ان کو اس وقت رسول اللہ کے ساتھ دیکھا تھا جب صرف 5 یا 4 صحابہ نے اپنے اسلام کا اعلان کیا تھا۔ قدیم صحابہ میں سے کسی کو ان کی مغفرت میں شک نہیں ہو سکتا۔ عمار حق کو لازم اور ملزوم ہے، اس لیے ان کا قاتل یقیناً جہنمی ہوگا۔ اس کے بعد ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عظیم المرتب جانثار کو ارض کوفہ میں سپرد خاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان پر ہزار ہار رحمت نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔